بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے گئے۔ حضرت مولا علی گھر میں نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا، تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے۔ بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، ناراض ہو کر چلے گئے، شاید مسجد میں سوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے۔ حضرت سیدنا علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے تھے اور بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہے تھے اور مٹی والے اٹھ جا، داماد کو راضی کر کے واپس لے آئے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے کہ خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ ایک دفعہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا علی شیر خدا کا کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ باتوں میں حضرت علی کا رویہ تھوڑا سا سخت ہو گیا، جس کی وجہ سے بی بی فاطمہ ناراض ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی آئی تاکہ وہ اپنے غم میں اپنے بابا کو بھی شریک کر لیں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ حضرت علی شیر خدا کو بھی معلوم ہوا کہ بی بی فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میری شکایت لے کر چلی گئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ حضرت علی بھی بی بی فاطمہ کے پیچھے آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کر حضرت علی کے گھر کی ایک کونے میں ٹھہر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے تو میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ پھر سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے اپنے شوہر حضرت علی کی شکایت کرنے لگیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت علی کا رویہ بھی میرے ساتھ سخت تھا۔ یہ بتاتے ہوئے حضرت فاطمہ رونے لگی۔ بیٹی کو روتے ہوئے دیکھ کر بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے باوجود بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں کوئی بری بات نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، میں نے تیری شادی قریش کے اس نوجوان سے کی ہے جو بہت ہی خوبصورت اور سخی دل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر مت کرو، گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، گھروں میں میاں اور بیوی کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بیٹا، ہمیشہ گھر کے جھگڑوں میں شوہر کی ہی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر گھر میں برتن بھی پڑے ہوں تو ان برتنوں میں سے ایک برتن اٹھائیں تو بھی برتنوں کے کھڑکنے کی آواز ہی آ جاتی ہے۔ اے فاطمہ، ایسی باتیں گھر آ کر اپنے والدین کو نہیں بتاتے۔ والدین کی خوشی اسی میں ہی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوشحال زندگی بسر کرے۔ بیٹی، میں تجھے اور علی کو ہمیشہ ہی ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کا دل اپنے بابا کی باتیں سن کر نرم پڑ گیا۔ گھر کے کونے میں کھڑے حضرت علی کا دل بھی بھر آیا۔ حضرت علی آنسوں سے نم آنکھوں کے ساتھ بی بی فاطمہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، میں آج کے بعد آپ سے کبھی بھی سخت رویہ اختیار نہیں کروں گا۔ حضرت علی کی باتیں سن کر بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے علی، اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، اس میں تو میری غلطی ہے کہ میں چھوٹی سی بات کو لے کر اپنے بابا کے گھر آ گئی ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس کے بعد مولا علی اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ ایک بار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بیمار ہو گئیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے فاطمہ، آج تک تم نے کبھی بھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میرا انار کھانے کو بہت ہی دل کر رہا ہے، لیکن وہ انار کا موسم بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی مولا علی اپنی بیوی کے لیے انار تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے گھر چلے گئے۔ اس یہودی کا انار کا کاروبار تھا۔ یہودی کو جا کر فرمانے لگے، مجھے انار کی ضرورت ہے۔ یہودی نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی انار نہیں ہے، میں سب انار بیچ چکا ہوں، اب تو میرے پاس گھر میں بھی ایک بھی انار باقی نہیں بچا۔
مولا علی نے فرمایا کہ پھر بھی دیکھو گھر کے کسی کونے میں انار رہ گیا ہوگا۔ یہودی نے کہا کہ اے علی میرے گھر میں اس وقت کوئی انار نہیں ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ مجھے اب بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں انار موجود ہے۔ یہ سب باتیں یہودی کی بیوی سن رہی تھی۔ اتنے میں یہودی کی بیوی گھر کے اندر سے بولی، اے میرے پیارے شوہر، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگی ہوں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ یہ 5 تن کا گھرانہ سچا ہے، ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین سچا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ سوچ رہا تھا کہ گھر میرا ہے، لیکن گھر کے بارے میں علم تو علی کو ہے۔ یہودی نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی انار کو لے کر گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فقیر مٹی میں پڑا بھوک سے پکار رہا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جو مجھ سے کچھ کھلا دے۔ مولا علی اس فقیر کے پاس جا کر بولے، اے اللہ کے بندے، تمہارا کس چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ سیدنا علی اس سوچ میں پڑ گئے کہ میرے پاس تو ایک ہی انار ہے جو میں بی بی فاطمہ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اگر یہ انار میں فقیر کو دے کر چلا جاتا ہوں تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میں یہ انار فقیر کو نہیں دوں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی نے وہ انار اس فقیر کو ہی دے دیا کہ رب کائنات ناراض نہ ہو جائے۔ جب حضرت علی گھر تشریف لائے تو بی بی فاطمہ کہنے لگی، اے میرے شوہر، میں نے تو ایک انار مانگا تھا اور آپ نے تو میرے لیے 10 انار ایک کنیز کے ہاتھ بھجوا دیے۔ سیدنا فاطمہ کی بات سن کر حضرت علی شیر خدا بہت ہی خوش ہوئے۔ آپ نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا کہ وہ کیسے انار ایک فقیر کو دے آئے تھے، اور پھر فرمایا کہ یقیناً وہ 10 انار جو آپ کو ملے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوں گے، اور وہ کنیز نہیں بلکہ کوئی حور ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا پھر اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتا ہوں، اور فاطمہ سے زیادہ پیار تم سے کرتا ہوں، کیونکہ تم میری بیٹی کے شوہر ہو اور میری نسل کے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں منظور و مقبول فرمائے اور آپ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر جائز ضرورت پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔